عالم کے بول کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج دنیا بھر میں جیسا کہ ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اپنی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو، ان کی شفقت کو، ان کی ہر اس چیز کو، ان کی ہر اس تکلیف کو سلام پیش کرتے ہیں جو انہوں نے ہمیں اس دنیا میں لانے کے لیے، اس دنیا میں اس قابل بنانے کے لیے اٹھائی ہیں. تو تمام ماؤں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال آپ کے ساتھ مل کے جی جی کرن کی یہ درخواست ہے کہ ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم بھی سب کھڑے ہو جائیں، اور جو ہمیں سننے والا ہے پوری دنیا میں اپنے ماؤں کے حق میں کھڑے ہو جائیں. بالکل بالکل جی، ہم آج اپنی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ جو ہے جی، یہ سلام ان ماؤں کے نام جن کی تمام تر ہمیں انہوں نے تکالیف جو جھیلی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس دنیا میں اس مقام پر پہنچے ہیں. تو ہماری طرف سے جو ہے وہ یہ ایک دن کے لیے ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو اظہار ہو جائے، یہ ہمارے لیے اظہار ہو جائے، ہمارا تو 365 دن مدرز ڈے ہے. جیسے کہ میں نے یہ سحری میں بھی ناظرین بات کہی تھی کہ یہ ہم بدبخت بچوں کے لیے ہے کہ ہم آج ایک دن اپنی ماں کو ذرا سلام پیش کر لیں، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیں، اس کی تکلیف کے بارے میں پوچھ لیں. اور واقعتاً آج میں نے بھی یہ کیا کہ جب میں آ رہی تھی گھر سے تو میں نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ آج مجھے ایک مقبول حج کا ثواب ذرا لینے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. اور اسی پر جو لوگ آج کے دن صرف سال میں ایک دن مدرز ڈے مناتے ہیں، ان کے لیے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انہی لوگوں نے ایک کیمپین چلائی تھی کچھ عرصے پہلے، سوشل میڈیا پہ چلی، ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، دیگر الگ الگ لڑکے لڑکیاں سب لوگ آئے انٹرویو دینے کے لیے. ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے نوکری ہے، 24 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، چھٹی کوئی نہیں ہوگی، پیسے آپ کو کوئی نہیں دیں گے ہم، اور آپ جو ہے وہ اگر بیمار بھی ہیں تو بھی آپ کام پر آئیں گے. ہر کسی نے بولا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہم تو نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے کام، کوئی چھٹی نہیں، بنا پیسے کے کون کرے گا. تو اینڈ میں ان کا میسج تھا، انہوں نے کہا ہے کوئی ماں کرتی ہے، ماں کرتی ہے، 24 گھنٹے کام کرتی ہے، بیماری میں کام کرتی ہے، آپ بیمار ہوں تو کام کرتی ہے، اور آپ یہ جان لیجئے کہ اس کے عوض میں اسے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے ہوتا، بیمار ہو تو بھی کام کرتی ہے کہ بچے بھوکے نہ رہیں. وہ ایک مسکراہٹ چاہیے ہوتی ہے جس کا ابھی ذکر کیا کرن نے، جس کا مقبول حج کا ثواب بھی ہمیں ہی ملنا ہے. بس وہ ایک مسکراہٹ ہم نے جو ہے وہ عطا کر دینی ہے اور سب مل جانا ہے. تو ہماری ماؤں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ جو ہے عمر دراز عطا فرمایا، اور جن کی چلی گئی ہیں اس دنیا سے ان کے درجات بلند کروٹ ان کو سکون عطا فرمائے. آج بھی کیونکہ سینا نے کہا کہ مجھے محبت کا اندازہ جب ہوا کہ محبت حقیقت پہ ہوتی کیا ہے، کہ جب ہم تھے 5 آدمی اور سیب 4 تھے، اور ماں نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں کھاؤں. اسی دوران ہمیں آج کی ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ آج سے ہمارے ساتھ مفتی عابد مبارک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر آغاز بھی پھر آپ ہی سے کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے عابد مبارک صاحب، میں آپ کو ایک چیز پر سلام پیش کرتا ہوں کہ آج جو مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، جن کی رونقیں بحال ہوئی ہوئی ہیں، اس میں آپ کا بڑا اہم کردار تھا. اس کے لیے ہماری طرف سے شکریہ اور سلام قبول کیجیے گا. آپ کا بھی اور مفتی منیب الرحمان. بے شک بے شک، وہ سب لوگ تو ہیں، ہمارے پاس وہ ابھی موجود نہیں ہے. عابد صاحب موجود تھے تو ہم نے انہی کا شکریہ ادا کیا. جزاک اللہ خیر، مہربانی. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا، اور انشاءاللہ ہم کچھ ساتھ رہیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کا دن ہے، تو میرے ایک دوست نے عمان مسقط سے مجھے ایک نظم ماں کی شان میں لکھ کر بھیجی ہے، اگر اجازت ہو تو. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر چیز کائنات میں سرشار ماں سے ہے، جو کچھ ہے اس جہاں میں سب پیار ماں سے ہے. نم اس کی نہر جان سے ہے صحرائے زندگی، ہر شاخ جسم و جان کی پھلدار ماں سے ہے. ماں سر پہ ہاتھ رکھ دے تو کھل جائیں دل کے پھول، گلدستہ حیات کی مہکار ماں سے ہے. ملتا کہاں گلوں کو تبسم کا اختیار، شاداب یہ چمن کا یہ اظہار ماں سے ہے. کہہ دو فلک سے اپنے اجالے سمیٹ لے، روشن ہماری ذات کا مینار ماں سے ہے. کرتی ہے وہ زمین کے ستاروں کی پرورش، اے آسماں تو بھی ضیاء بار ماں سے ہے. مخصوص کیسے ہوگا مدر ڈے میں ایک دن، مخصوص کیسے ہوگا مدر ڈے میں ایک دن، یہ وقت یہ زمانہ یہ سنسار ماں سے ہے. اس ذات کو نہ قید کرو ماہ و سال میں، سورج ہر ایک زمانے کو درکار ماں سے ہے. رک جائیں وہ قدم تو ٹھہر جائے کائنات، سن لیجئے کہ وقت کی رفتار ماں سے ہے.
کیسی وفا پرست طبیعت خدا نے دی، جو زخم دے وہ پھول کا حقدار ماں سے ہے، اس کی دعا میں ہیں دم عیسیٰ کی جھلکیاں، سویا ہوا نصیب بھی بیدار ماں سے ہے، بچوں کو نور دیتی ہے خود کو بجھا کے بھی، بچوں کو نور دیتی ہے خود کو بجھا کے بھی، یہ حوصلہ یہ صبر یہ ایثار ماں سے ہے، دیتا ہے اس کا دست حمایت بڑا عروج، ناکامیوں کا دشت بھی گلزار ماں سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ عابد بھائی آپ نے کر دی۔ جنہوں نے یہ لکھی ہے میری طرف سے انہیں سلام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کا نام اگر آپ بتائیں، ان کا نام میں آپ کو بتا دوں، ہمارے فریدی مصباحی صاحب ہیں، اور ان کا جو آخری شعر ہے وہ میں اگر پڑھ دوں تو اس میں فریدی کا نام بھی آ جائے گا۔ تو میرا کمال فن ہے فریدی اسی کا فیض، میرا کمال فن ہے فریدی اسی کا فیض، واللہ یہ روانی اشعار ماں سے ہیں۔ واہ واہ واہ، ساری چیزیں ماں سے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آج ہم مدرس ڈے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں ماں کے کردار کی، لیکن ہمارا آج کا جو موضوع تھا، آج کی دن کی نسبت سے تو یہ موضوع آ گیا غیبت۔ ہم نے سوچا تھا کہ آج جو ہے وہ ہم غیبت پر بات کریں گے یہاں پر بیٹھ کر۔ تو جب ماں کے کردار کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، اور غیبت کے بارے میں جب میں دوڑا رہا تھا اپنی نظر، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ماں کا کردار جو ہے وہ غیبت کی وجہ بن رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ دیکھیے گا کہ جب لڑکی اپنے گھر سے میکے جاتی ہے تو شوہر کی اور سسرال والوں کی غیبت ماں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب نند جو ہے وہ کسی بات پہ پریشان ہے تو وہ اپنی بھابھی کی غیبت کے لیے ماں کے پاس آ رہی ہے۔ تو آج ماں کے دن پر جو یہ ایک غیبت جیسی چیز ان سے منسوب ہو رہی ہے، اسے دور کرنے کے لیے بحیثیت ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اس پر چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ کی عظمت دیکھیں آپ، یہ تو ایک صورت میں فرمایا، دوسری فرمایا سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، ہم نے انسان کو وصین، یہ نہیں کہ آمرنا، یہ کلمہ جو ہے عربی زبان میں شیخ لغت جانتے ہیں، یہ امر سے بڑھ کر ہے، ایک حکم دینا، دو وصینا، اور آپ جانتے ہیں وصیت کا مقام، وصیت لازمی نافذ کی جاتی ہے، یعنی اس کا معنی اقدنا، ہم نے انسان پر یہ فرض کر دیا، حکم ہی نہیں بلکہ اس پر وصینا، ہم نے وصینا کر دیا، وصینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو کہ اللہ عظیم کتنے عظیم ہیں، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو۔ دیکھو ماں نے کمزوری پر کمزوری کر کے تمہیں اٹھایا، پیٹ میں رکھا، اسی طرح تمہیں جنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب احسان کی بات ہوئی اس کے بعد ماں کا ذکر کیا، والد کا ذکر نہیں کیا، یہ کیوں؟ دیکھو جو والد کرتا ہے بچے کے لیے، حالانکہ دونوں سے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن جو باپ کرتا ہے وہ بچوں کے سامنے ہوتا ہے، جو ماں نے بچے کے لیے دکھ اٹھائے وہ بچوں کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز یاد دلائی جو ان کے سامنے نہیں۔ حملت امہ وہن علی وہن، وہ فرمایا حملت امہ کرہن علی حملتہ کرہن ووضعتہ کرہن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی یہ حمید، ماں کے ذریعے احسان جتایا۔ تمہاری اماں نے تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، جب تمہیں 9 ماہ تک پیٹ میں رکھا، جب تم پیٹ میں تھے وہ تکلیف میں رہی، نہ ہی صحیح طریقے سے لیٹ سکتی ہے، نہ صحیح طریقے سے بیٹھ سکتی ہے، نہ صحیح طریقے سے چل سکتی ہے، حتیٰ کھا بھی نہیں سکتی۔ اور پھر جب اس کی تمہیں پیدا کیا اس وقت اس نے تکلیف اٹھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت حملت امی من خراسان الی بیت اللہ،
لأداء المناسک حل جزیتها. حضرت میں نے اپنی والدہ کو خراسان سے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بیت اللہ لے گیا, وہاں حج کروایا اپنے کندھوں پر. کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا, اس کا تھوڑا سا حق دیا؟ فرمایا لا ولا بزفرت واحدہ. تم نے اپنی ماں کا تو درد ذہ کے وجہ اس کے منہ سے آہ نکلی, اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. دیکھو ماں کی شان تو دیکھیے آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اویس القرنی المرادی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے اویس, اور دل میں بڑی خواہش ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے. ماں کی خدمت کی وجہ سے شرف صحابیت سے محروم ہو گئے. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا ایک عاشق یمن میں ہے, آنا چاہتا ہے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں مسلم شریف کو رہتے ہیں سمیت رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ یمن سے تمہارے پاس وفد آئے گا, آدمی آئے گا, اس کا نام اویس ہوگا, اور اسے برس کا مرض تھا, صرف ایک تھوڑا سا نشان, باقی سب صحیح ہو چکا ہوگا. وہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ سکا. جب تمہاری ان سے ملاقات ہو, آپ نے یہ بتایا وہ آئے گا, مدینہ آئے گا, لیکن میرے بعد آئے گا. جب ملے فاستغفروا لہ, اس سے اپنی بخشش کی دعا کروانا. جب یہ وفد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل یمن کے وفد آیا, تو اہل یمن نے کچھ لوگ جو تھے نا بڑے سردار لوگ, وہ بھیجے حضرت عمر کی ملاقات کے لیے. جب ملاقات کے لیے بھیجے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اویس بن عامر کہاں ہے؟ وہ تو عام انسان تھے نا, ان کو اہمیت نہیں تھی کوئی, اس وفد میں شامل نہیں تھے. تو حضرت فرمایا وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے انہم من عامتنا. حضرت وہ ایک عام آدمی ہے, وہ ایک عام آدمی ہے, لیکن میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جب اویس تمہارے پاس آئے تو مجھ سے دعا کروانا. اللہ مجھ سے دعا کرانا. وہ اپنی ماں کی وجہ سے رسول اکرم کے پاس نہیں آ سکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, خود آئے, بلایا نہیں, امیر المومنین ہے, اویس کو نہیں بلایا کہ اس کو بلاؤ, نہیں, خود گئے ان کے پاس, یہاں تھے ان کا مقام تھا, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا تمہارا نام اویس ہے بن عامر ہو القرنی ہو المرادی القرنی ہو؟ کہتے ہاں حضرت. فرمایا تمہارے جسم میں ایسے مرض تھا, اب اتنا تھوڑا سا رہ گیا؟ کہتے ہاں. فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا جب تمہاری اس سے ملاقات ہو میرے لیے اپنے استغفار کروانا, میرے لیے استغفار کرو. اویس نے استغفار کی ان کے لیے. صحابی امیر المومنین, ماں کی شان, خدمت کی شان تو دیکھیں آپ, کیا مقام ملا ہے کہ صحابہ دعا کروا رہے ہیں ان سے, اور وہ ہستی دعا کر جس کو جنت کی بشارت ہے, جنت میں محل تعمیر. یعنی ماں کی خدمت کس مقام پر انسان کو پہنچاتی ہے, کس مقام پر پہنچاتی ہے. ذرا آپ غور تو فرمائیں. حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کانا برا بوالدتہ, اپنی والدہ کے بڑے پیار کرتے تھے, بڑا محبت کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے. سب جانتے تھے حضرت علی بن حسین اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے ہیں, بے حد احترام کرتے ہیں, لیکن کھانا ساتھ نہیں کھاتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ اپنی والدہ سے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں میں کھانا اس لیے نہیں کھاتا, ایسا نہ ہو میرا ہاتھ اس جگہ پر پڑے جو کھانا میری والدہ اٹھانا چاہتی ہے, میرا ہاتھ آگے نہ بڑھ جائے, تاکہ یہ میرا ہاتھ میری والدہ کے ہاتھ سے آگے نہ بڑھ جائے. ادب کا یہ مقام, ادب کا یہ مقام. ولی خان صاحب آپ کی جانب باتیں ہوں, ایک تو فہیم والی بات کو ضرور ایڈ کیجیے گا اس میں کہ ماں ہی کو کیوں ایک غیبت کا وہ عنصر بن رہی ہیں کہ ماں اور بیٹی آ کر پھر غیبت کی جاتی ہے, ایسا کردار. پھر سب سے اہم بات یہ جو سب جاننا چاہتے ہیں, سوال بھی اٹھتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی, ماں کے کردار کو اتنا نرم, اتنا ملائم, اتنا محبت والا, اتنا شفیق بنانے کی آخر وجہ کیا تھی؟ کیوں اللہ رب ذوالجلال نے ماں کے کردار کو ایسا بنایا؟ دیکھیے کرن, ماں جو ہے نا, سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ آپ کھڑے ہو گئے سب, اور آپ نے ماں کے اس پر جو ہے سارے, میں اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جو میں سن رہے نا وہ سب اپنی ماں کی خدمت پہ کھڑے ہو جائیں, اور میں کل جا کر اپنی ماں کو کہہ سکوں کہ میں نے تو آپ کے لیے ساری دنیا کھڑی کروا دی, میں یہ درخواست کر سکتا تھا. ضرور. تو میں آج بھی اپنی ماں کو
یہاں سے سلام پیش کر رہا ہوں، اور میں جو سننے والے ہیں سب اپنی ماؤں کی خدمتوں میں کھڑے بھی ہو جائیں، ان کو سلام بھی پیش کریں، ان کو سلوٹ بھی کریں، ان کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ماں ایک ایسی ہستی کہہ لیں، احادیث اور قرآن کریم کی چیزیں تو آ گئی نا، ماں کا جو یہ دن ہے یہ ایک تذکیر، ایک یاد دہانی کے طور پر ہے، اور اگر یہ کل والا دن ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور مزہ آتا، اور شاید مسلمان اس کو ام المومنین کے ساتھ جو ہے وہ ہم اسے مناتے۔ کیا خیال ہے نا؟ انشاءاللہ کل انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ماں جو ہے نا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو میں یہ کوٹ کروں گا ساری اولادوں کو کہ ماں، ایک تو آپ کی ماں جس نے آپ کو جنا، ایک آپ کا ملک جہاں پہ آپ جنے گئے، یہ بھی آپ کی ماں ہے، مادر وطن ہے۔ امہات المؤمنین، امہات المؤمنین وازواجہ امہاتکم، قرآن کریم کا نص صریح ہے کہ پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی ازواج مطہرات یہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری ماں تو میری ماں ہے، یہ اظہر من الشمس ہے، اس کو کہتے ہیں بداہت، یہ فی البدی ہے۔ لیکن قرآن نے جو کہا ہے وہ ازواج مطہرات کو کہا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت فاطمہ اور حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور حضرت حوا جیسی خواتین کو بھی ملا ہے، اور اپنی ماں، اور ماں کے حکم میں خالہ ہے، ماں کے حکم میں دادی ہے، نانی ہے، ماں کے حکم میں پھوپھی ہے، جیسے چچا، ماموں، یہ سب باپ کے حکم ہے، سن و ابی ہی کی جو الفاظ ہے نا۔ تو یہ معلمہ، معلمہ جو ہوتی ہے، آپ کی جو ٹیچر ہے وہ آپ کی ماں کی جگہ پر ہے، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے باپ کی جگہ پر ہے۔ احمد شوقی نے کیا کہا؟ قم للمعلم وفہ تبجیلا کاد المعلم یکون رسولا، کہ آپ کھڑے ہو جائیں اپنے ٹیچر کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے، اور اپنے استاد کے جو ہے احتراماً کھڑے ہو جائیں، عزت کے طور پر، تکریم کے طور پر۔ کیوں؟ قریب ہے کہ یہ ٹیچر آپ کا پیغمبر ہوتا، یعنی کام وہی کر رہا ہے، مشن وہی لے کر۔ تو ایک تو یہ ان حضرات ماؤں کی خدمت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماؤں کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں پوری دنیا کے ماؤں کو، خواہ وہ میری ماں ہو یا میری گھر والی ہو، میری بہنیں ہوں، یا کوئی بھی ہو پوری دنیا میں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، میں ماؤں کو پیغام دے رہا ہوں کہ تمہارا اتنا بڑا مقام جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تم ایک انسٹیٹیوشن ہو، تم ایک ادارہ ہو۔ ماں ایک ادارے کا نام ہے، ماں ایک تربیت گاہ کا نام ہے، ماں ایک دانشگاہ کا نام ہے، ماں ایک یونیورسٹی کا نام ہے، ماں ایک اسکول آف تھاٹ کا نام ہے، ماں ایک مکتبہ فکر کا نام ہے۔ اگر یہ مکتب فکر، یہ اسکول آف تھاٹ اور یہ دانشگاہ اگر یہ صحیح معنوں میں فعال اور یہ صحیح معنوں میں وہ ان صلاحیتوں سے بہرور ہے جو ہونی چاہیے، تو آپ کے بعد آپ کی نسلیں جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے خیر اور صلاح اور لوگوں کے لیے محبت، عافیت اور پیس کا ضامن ہوں۔ بڑی زبردست بات کر دی ہے مولانا صاحب نے کہ ماں کو جو ہے وہ ایک مکتبہ فکر بنا کے پیش کر دیا ہے۔ بہت بہت بڑی بات ہے اور بڑی زبردست بات جو ہے وہ آپ نے کر دیا۔ علامہ صاحب جو ہے جی جی بالکل، اور بالکل ہے، پہلا آپ کا اسکول، پہلی آپ کی یونیورسٹی، پہلی آپ کی کلاس، پہلا آپ کا ٹیچر آپ کی ماں ہے۔ لیکن پھر فہیم سوال یہ بنتا ہے نا کہ ہم اس شعور کو کیسے اجاگر کریں کہ بھائی اب بھی وقت ہے آپ کے پاس، آپ کی ماں حیات ہے، اس کی خدمت کر لیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی اس نزاکت کو سمجھ لیں، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہماری طرف سے دعا یہ جاری رہے گی۔ لیکن علامہ صاحب میرے سوال جو کہ شروع ہوا تھا، غیبت والی بات، جی جی، کہ جب یہ اتنی بڑی دانشگاہ ہے نا، تو اس دانشگاہ سے غیبت نہیں جانی چاہیے، چغلخوری نہیں جانی چاہیے، جھوٹ نہیں جانا، اس لیے ان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ صحیح، بالکل علامہ صاحب، جوڑا تو جا سکتا ہے، روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ماں اپنے بارے میں جو ہے، جب بھی ماں کوئی چیز جتوانا چاہتی ہے بچوں پر، ہمارے جیسی نافرمان اولاد اگر ہو تو وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور دیتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں یا تو بد دعا دے دوں گی، یا دودھ نہ بخشا جائے گا، یا تمہیں جو ہے وہ کوئی بد دعا نکل جائے، کچھ الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم اگر سمجھانا چاہیں، ماں کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، کیا ہمیں سمجھانے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، تو علماء کرام نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں
ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ماں کا مقام ایسا ہی ہے جیسے علماء کرام نے فرمایا، اور قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور آپ کا رویہ ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماں کا مقام ہے، اور ایک ہے ماں کے لیے قوانین اور ہیں، مقام اور ہے۔ کسی بھی مؤمن کا مقام اگر دیکھیں، مؤمن جس کو قرآن نے مؤمن کہا، اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ تو بہت عظیم ہے، کعبہ سے کہا کہ اے کعبہ تو بہت عظیم ہے، مرکز توحید ہے، لیکن تجھ سے زیادہ اللہ کو ایک مؤمن کی آبرو عزیز ہے۔ تو مقام اور ہے، قانون اور ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، مقام ہر ایک کا مختلف ہے، اس کے درجات اور اللہ کے دیے ہوئے اس فیض کی وجہ سے۔ لہٰذا جہاں پر احترام کا پہلو ہے، اخلاق کا پہلو ہے، ہمیں اپنا سب کچھ مٹا دینا چاہیے ماں کے قدموں پہ، بے شک، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب حق کی بات آئے، قانون کی بات آئے، شریعت کی بات آئے، اللہ کی اطاعت کی بات آئے، وہاں پر خود رسول کریم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں پر اطاعت کی بات آئے گی، ایک طرف ماں اور دوسری طرف اللہ، کیا کریں گے ہم؟ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ لہٰذا ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا کوئی اور دشمن ہی کیوں نہ ہو، جہاں پر حق کی بات آئے گی وہاں پر اگر حق دشمن کی طرف ہے تو وہاں پر آپ کو اس کی حمایت کرنی ہوگی۔ ناحق اگر میرا اپنا باپ ہوگا تو مجھے اس ناحق کے معاملے میں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے یہ پھر اطاعت خداوندی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، ان گھروں کے مسائل میں سب سے پہلے ماں سے جو بچے کا رشتہ ہوتا ہے وہ عاطفی اور قلبی رشتہ ہوتا ہے، اور اس قلبی اور عاطفی رشتے میں انسان جس کو محبوب رکھتا ہے اس کا عیب نظر نہیں آتا، نیچرل ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کی بری چیز بھی مجھے اچھی لگتی ہے۔ آپ خود ماؤں کا رویہ دیکھیں نا، اگر دو بچے لڑ رہے ہوں، ان میں ایک بچہ ماں کا ہو، ماں دیکھ رہی ہو، وہ بچہ خطا کرے تو ماں کو اپنے بچے کی خطا نظر نہیں آتی، دوسرے کی خطا نظر آتی ہے، ایسا ہی ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک ماں کا بچہ اپنے آپ کو گندا کر لے تو وہ شوق سے جا کر اس کو دھوتی ہے، لیکن کسی اور بچے کی پوٹی اور اس کے گندے کپڑوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتی ہے۔ دونوں کی ماں کے اس احساس میں فرق ہے۔ لہٰذا اس کو بیلنس کرنے کے لیے شریعت آتا ہے، شریعت آ کے کہتا ہے بھئی یہاں پر جب قوانین کی بات آئے گی وہاں پر حق کا ساتھ دو اور غلط کو غلط کہو، لیکن کیسے؟ ایسے کہ ماں کا دل بھی نہ دکھے اور حق تلفی بھی نہ ہو۔ بے شک، بے شک، دل بھی احترام کے دل ساتھ دکھانا نہیں دل ہے، نہیں دکھانا ہے، کبھی بھی نہیں دکھانا، ادب اور لیکن احترام۔ لیکن حق تلفی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حق تلفی ہوگی تو اللہ کی نافرمانی ہے یہ۔ لہٰذا ہمارے عام طور پر خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ساس اور بہو کے، تو ان جھگڑوں میں انسان کو یعنی مرد کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے جو خدائی رول ہے، نبی کریم کا رول ہے، اولیاء اللہ کا رول ہے، دونوں کو ان کے مقام پر رکھتے ہوئے اس ادب کا خیال بھی رکھیں اور ادھر حق کا خیال بھی رکھیں۔ اگر کہیں پر کوئی زیادتی ہے تو والدین کے حوالے سے تمام تر احترامات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بیوی کو سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے والدین سے غلطی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تم صبر کرو، بالکل نافرمانی نہیں، جھگڑا نہیں، حق تلفی نہیں، دل دکھانا نہیں کر دیا اللہ نے تو کہا اف تک نہیں جی کہنا، اف کے الفاظ یہ تو وہاں نہیں، یہ اس کا موقع اور ہے نا۔ اگر مقابلے میں دو افراد کے درمیان کشمکش ہو تو وہاں پر اف کا مقام نہیں ہے، بالکل اف کا مقام وہاں پر ہے جہاں پر آپ اور ماں کا رشتہ ہے اور اس میں ماں اگر کچھ کہے تو آپ کو برا لگے، یہ یہاں پر جو ہے اف بھی نہ کہو ہے، یعنی اگر وہ زیادتی بھی کرے تو آپ کی طرف سے ایسا کوئی اظہار نہیں ہونا چاہیے جس میں اف تک کی گنجائش نکلے، بے شک وہاں پر۔ لیکن جہاں پر دو مختلف افراد کا اور آپ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہاں پر اپنے والدین دونوں اور خصوصاً
والدہ اس کے حق کا پوری طرح سے خیال رکھتے ہوئے، اس کی دلجوئی کرتے ہوئے، اس کو دکھ سے بچاتے ہوئے اپنی بیوی کی دلجوئی کر لیں. چونکہ جھگڑا ساس اور بہو کا ہے، یعنی بہو کی حق تلفی نہ ہو لیکن ماں کا دل نہ دکھے، اس چیز کا خیال رکھیں. احترام کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے آپ نے، دل حق تلفی بالکل نہیں کرنی، دکھنا چاہیے. احترام اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھا سکتے ہیں. مفتی عابد مبارک صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آج آپ نے ماشاءاللہ جو شروعات کی ہے اور جو نظم پڑھ دی ہے اسی میں ساری چیزیں آ گئی ہیں. اب میں تو چاہوں گا کہ اس نظم کی تشریح ہی آپ سے جو ہے وہ لے لی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ جو آپ نے بیان کر دیا ہے، جو نظم خوبصورت سی، اب اس کی تشریح فرما دیجئے، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں کا دن ہے، حق دونوں کا، ماں اور باپ کا دونوں کا حق اولاد کے اوپر ہے. باپ کا حق عظیم ہے، ماں کا حق اعظم ہے. واہ. باپ کا حق عظیم ہے، ماں کا حق اعظم ہے. دونوں اگر تمنا کریں کہ مجھے پانی پلایا جائے اور دونوں سامنے ہوں تو پہلے ماں کا حق. سبحان اللہ، کیا بات. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک. ماں کی دعا میں جنت ہے، ماشاءاللہ. ماں کی دعا میں تقدیر کا بدل ہے. تقدیر کی 3 قسمیں ہیں: معلق، شبہ مبرم، مبرم. مبرم کسی حال میں تبدیل نہیں ہوتی، شبہ مبرم اولیاء کی دعا سے تبدیل ہوتی ہے. اور ماں ہمارے حق میں اللہ کی ولیہ ہے. بے شک. ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اور جو یہ جھگڑا ساس اور بہو کا ہے یا ہماری ماں اور ہماری بیوی کا ہے، میں تمام بہنوں کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، بے شک. لیکن اس کے شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. جھگڑا ہی ختم. جھگڑا ختم ہو گیا. شوہروں کے کان نہ بھرو کہ تمہاری ماں نے ایسا کر دیا، تمہاری ماں نے ایسا کر دیا، میرے ساتھ ایسا کر دیا، تم کام پہ گئے ہوئے تھے، یوں ڈانٹ دیا مجھے، یوں. ارے ڈانٹ دیا تو اس کی ڈانٹ میں بھی تمہارے لیے اجر ہے. وہ ساس بھی ماں ہے. بے شک. ایک وہ ہے جس سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کی بیٹی اس کے نکاح میں آتی ہے، وہ بھی اس کی ماں ہے. اور یہ جس کے نکاح میں گئی ہے وہ بھی اس کی ماں ہے. اللہ نے حق رکھا ہے. میں نہیں، میری ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح نہیں رکھتی، تو تم کون سی اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح رکھتی ہو؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. ماں غیبت کی اماجگاہ نہیں ہے، ماں تو محبت کی اماجگاہ ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا نا کہ وہ خود تو، بلکہ اس سے آگے کی بات کرتا ہوں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اور جگہ دوسری نہیں ہے، اس نے پیشاب کر دیا، جگہ گیلی ہو گئی، تو خود سردی میں بھی گیلی جگہ ہو جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر سوکھی جگہ کر دیتی ہے. یہ ماں ہے. یہ ماں ہے. ماں ہے. اب وہ ماں کتنا پیار کرتی ہے، وہ جب سے اس کی پہلی سانس اس کی گود میں آئی تب سے اگر اس کے سامنے قبر میں جائے تب تک بے لوث اگر کوئی پیار کرتی ہے تو ماں ہوتی ہے. وہ ماں اپنی بیٹی سے اس شدت محبت کی وجہ سے اس کے دکھڑے سنتی ہے کہ میری بیٹی تیرے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ تو بیٹیوں کے اوپر ہے نا کہ اپنی ماؤں کو ایسی باتیں نہ بتائیں. واہ. کہ انہیں اس گناہ میں جو ہے وہ شامل نہ کریں. یہ بیٹیوں کے اوپر ہے. بلکہ اگر بیٹیاں کہیں گے تو اف ہو جائے گا. وہ بیٹیاں اگر جو ہے وہ ماں کو تکلیف میں مبتلا کریں گی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے سسرال میں، میرے ساتھ یہ ہوتا ہے سسرال میں، تو بیچاری وہ آگے سے کیا ری ایکشن دے گی؟ تو اس ماں کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا. اور ماں کا مقام تو وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب رضائی ماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھی تو اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. بے شک. سب دیکھ رہے ہیں یہ کون آ گیا. اور ایک بہن کا مقام ساتھ میں عرض کروں، جب ایک قبیلہ فتح کیا، سارے مردوں کو قید کر دیا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ بہن ہے جس نے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے. تو یہ تو رضائی بہن ہو گئی حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبیلے والے کافر تھے، وہ گئے ان کے پاس،
کہ ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. سارے مردوں کو قید کر لیا گیا. اپنے بھائی کو کہو کہ ہمارے مردوں کو رہا کر دے. تو وہ آتی ہیں. جب آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ آئی ہیں تو فوراً میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں. میری بہن تو کیوں تشریف لائی؟ کہا ایسا ہمارے قبیلے کے مردوں کو آپ لوگوں نے قید کر دیا. تو میری بہن وہیں سے پیغام بھیج دیتی, تیرا بھائی تیرے پیغام پر ہی نے آزاد کر دیتا. آج ہمارے معاشرے میں نہ بہن کی قدر ہے, نہ ماں کی قدر ہے, نہ بیوی کی قدر ہے, نہ بیٹی کی قدر ہے. آج ہمارے معاشرے میں موبائل کی قدر ہے, فیس بک کی قدر ہے, واٹس ایپ کی قدر ہے. ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو ٹائم نہیں دے رہا, تربیت نہیں ہے, سمجھا ہی نہیں رہا ہے. پھر بولتے ہیں جی وہ ماں کا ایک دن منا لو. میرا خیال ہے تھوڑے سے بعد یہ ایک دن بھی چلا جائے گا, وہ دن بھی واٹس ایپ اور فیس بک اور اس کا ہی ہوگا. ویسے سر یہ بھی تو واٹس ایپ اور فیس بک کا ہی دن ہے, اسٹیٹس لگانے کے لیے, اسٹیٹس لگانے کے لیے, تصویر لگانے کے لیے ہے. اور کیا کر لیا, رات میں ایک کیک کاٹ لیں گے. آج کل تو بیکریز بند ہے, ورنہ جب بیکریز کھلی ہوتی ہیں تو رات میں ایک آدھ کیک کٹ جاتا ہے. تو مقام واٹس ایپ کے ذریعے ایک پھول بھیج دیا جاتا ہے جو دور ہوتے ہیں, ایک ویڈیو میسج بھیج دیا, ہیلو ممی, یہ وہ ورچوئل فلاور, یہ سب تو چلا جا رہا ہے. اور بڑی اچھی بات جو ہے مفتی صاحب نے یہاں پر کلیئر کر دی کہ یہ غیبت والی بات جو ہے یہ ماں پر تو آنی ہی نہیں چاہیے. کیوں خواہ جو ہے وہ اپنے والدین کو اس گناہ میں ملوث کرتے ہیں, اپنے دکھڑے ان کے پاس لے جا کے. مولانا صاحب جو تھوڑا سا میں تھوڑا سا اضافہ کر جی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو گئی ماں کے بارے میں. جو غیبت کا معاملہ ہے نا, یہ روزے سے بڑا تعلق ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. دیکھو ایک دوسری غیبت مت کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل. گوشت, انسان کا گوشت کھانا تو ایسی بڑی بری چیز ہے. اور پھر مردہ اور اپنا بھائی اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے, فکر ہے تو یقیناً تم اس کو برا چلو. یہ غیبت اسی طرح ہے جس طرح کسی کا گوشت کھانا ہے. بالکل. اسی لیے ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں, پیٹ کا روزہ رکھ لیا, منہ کا روزہ, لیکن جب چار بیٹھ گئے دھڑا دھڑ ایک دوسری غیبتیں کرتے ہیں. اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے رسول غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا ذکرک لأخیک ما یکرہ. آپ اپنے بھائی کو ایسا ذکر کرنا جسے وہ برا سمجھتا ہے. بالکل. صحابی فرمانے یا رسول اللہ ان کانا فی ہے, اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو, اگر پایا جاتا ہے فرمایا فَإِذَنْ فَهَذِهِ الْغِيبَةُ, اگر وہ عیب پائی یہ غیبت ہے, اگر نہیں پائی تو بہتان ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ بہتان ہے. تو یہ جو ہے غیبت جو ہے یہ ایسی معاشرتی برائی ہے جس سے گھر تباہ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا ایک دوسری غیبت شروع ہو جاتی ہے, اس کی بات ادھر بات جس کی وجہ سے گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے, گھرانے تباہ ہو رہے ہیں, تو گھرانے تباہ ہو رہے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور اسی حدیث کے ساتھ ایک حدیث اور بھی روایت ہوتی ہے, اس میں بھی آپ جو ہے وہ کلیئر کیجئے گا, وہ تانبے کے ناخن والی جو بتائی جاتی ہے کہ جہنم میں تانبے کے ناخن نہیں, اس میں میں نے معراج میں دیکھا, جہنم میں دیکھا کہ بعض الناس انہم یخشمون و یخمشون وجوہم بِالْأَظْفَارِ, آپ نے روچ رہے ہیں, کھڑے کر رہے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ دنیا میں ایک دوسری غیبتیں کیا کرتے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جس کی جو شخص غیبت کا مرتکب ہوتا ہے وہ یقیناً غیبت کیا مطلب اس کا ہوتا ہے کہ کسی کی توہین کرنا دوسری کے سامنے. بالکل. پروفیسر صاحب سوال یہاں پر یہی جو میں مولانا صاحب سے کر رہا تھا, میں آپ کی جو علم کی روشنی میں یہی سوال جو ہے وہ کر رہا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت. وہ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, کلام پاک میں بتا دیا گیا ہے, سورہ حجرات کا آپ نے حوالہ بھی دیا ابھی ماشاءاللہ. ہر چیز میں ہم جانتے ہیں غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. تو مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, ہم اپنے والدین کو اس گناہ میں کیوں ملوث کر رہے ہیں؟ فہیم بھائی ایک غیبت ہے, ایک غیبت کے ساتھ چغلخوری ہے, ایک جو ہے نا وہ آنکھوں میں اشارے میں کوئی ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ایک دوسرے کو برے ناموں سے ولا تنابزوا بالالقاب اس سے پکارنا ہے. یہ سب چیزیں اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ہیں. غیبت جو ہے نا اس کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ معاشرے میں فساد کی جڑ جو ہے نا وہ غیبت ہے. ساری لڑائیاں وہ سب فسادات جو ہے یہ غیبت سے شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو پابندی اس پہ لگا دی گئی ہے اور اس کو اتنے وہاں سے لگا دیا گیا ہے.
والدین کے ساتھ مسئلہ اور کچھ نہیں ہے، جیسے اب مفتی عابد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ وہاں سے آ جاتی ہے، والدہ ویسی پوچھتی ہے بیٹا وہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے، اور بھائی اپنی تکلیفیں ماں کو بتانے کا مطلب ہے آپ ان کے سامنے اف کر رہے ہو، اف سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ماں، میں ان کے آپ کے الفاظ کو آپ نے فرمایا قانون اور ان کی جو ادب اور رسپیکٹ ہے، میں کہوں گا ماں کا احترام اور ماں کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ ایک تو میری ماں یا کسی کی بھی ماں وہ فطری طور پر جیسے آپ حضرات نے فرمایا کہ سردی میں ٹھنڈے موسم میں وہ خود گیلی جگہ پہ ہو جاتی ہے، بچے کو جو ہے نا، یہ فطرت ہے۔ کوئی بھی ماں ہے، جتنی بھی مائیں ہیں انسانوں میں غیر انسانوں میں، یہ سب کرتی ہیں، لیکن اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لاشعور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ شعوری طور پر ماں سے میں پوچھتا ہوں، ان ماؤں سے جو مجھ سے چھوٹی ہے، جو میرے سے بڑی ہے، خواہ وہ میری ساس ہو، ساس جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، بہت بڑی بات اس کو میں کوٹ کروں گا، ساس ماں کی طرح ہے، سسر باپ کی طرح ہے، وَجَعَلَكُمْ نَسَبًا وَسِحْرًا، کہ ماں باپ نسب سے بھی ہوتے ہیں، ماں باپ حرمت مساہرت سے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ قرآن کریم نے فرمایا سسر اور ساس مرد کے اور جو ہے خاتون کے دونوں کے وہ باپ کے انہی طرح، اسی طرح رضائی ماں باپ وغیرہ یہ سارے رشتے۔ تو میں یہ جو چھوٹی مائیں ہیں نا وہ ذرا اپنی تربیت بھی کریں، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم راہ پر ہو تو تمہیں کوئی اور نقصان نہ پہنچائے، اپنا خیال رکھو، جیسے آج کل ہم نے کہا نا اپنا خیال کیجیے، اپنا خیال رکھیں کہ اگر آپ ماں ہیں اور آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک خاندان کی تربیت کی اور انسانیت کی تربیت کی۔ اگر مائیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اور ریسپانسبلٹی کو اور اپنے اپنے جو ان کے اوپر معاشرت اور اخلاق اور اس وجہ سے جو کچھ ہے وہ سمجھے، تو اس سے جو ہے انسانیت اچھی ہو جائے گی اور اس میں جو ہے نا ایک بہترین جو ہے نا ماحول کی طرف، پیس کی طرف ہم جائیں گے۔ ایک بات وہ یہ کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے، ماں ہے خود بھی سمجھیں اور ہم سب سمجھیں کہ ماں کا مقام وہ ہے کہ دنیا میں کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ، کوئی پراپرٹی کا مالک اپنی زمین کسی کے نام پہ نہیں کرتا، ویسے ہی یہ صرف ماں ہے کہ وہ ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ نے کہا کہ میری جو جنت کی زمین ہے نا وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے، وہ زمین اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ کر دیا، آپ کو چاہیے، آپ کو چاہیے، آپ کو چاہیے، جس کو چاہیے وہ زمین وہ ماں کے قدموں میں چلے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو، السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مجاہد نام ہے، مجاہد صاحب بات کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کرم، بالکل ٹھیک ہے، آپ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ رمضان مبارک، آپ کو سوال دیجئے۔ جی سوال یہ ہے کہ جس طرح ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہیں، اس کی تشریح مہربانی کر کے امین جو شہیدی صاحب ہے وہ ذرا بیان کریں۔ امین شہیدی صاحب، سوال آپ نے والدین کو اف تک نہ کریں، اس کی ذرا تشریح کر دیں۔ اف تک نہ کرنے والی جو، دیکھیے جب کریم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، صرف ماں نہیں باپ بھی، بالکل، یعنی جب والدین کوئی آپ کو حکم دیں تو اس کو فوراً مان لیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو پھر آپ پر فرض ہے اس کو ماننا، بے شک، صرف جو استثناء ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جو بھی وہ کہیں آپ پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ اب وہ کوئی بات کرتی ہے، ماں ہو یا باپ ہو، چونکہ آیت میں دونوں کا تذکرہ ہے، والدین، اگر وہ کوئی بات کریں اور آپ کو وہ ناگوار گزرے تو آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، دل میں ناگواری آئی، آپ کے چہرے کے آثار ایسے نہیں ہونے چاہیے جن سے ان کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو ناگوار گزرا ہے، نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو آپ کی تکلیف کا باعث ہو تو اس کے نتیجے میں آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ جس سے یہ اظہار ہو کہ آپ کو برا لگا ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اف اصل میں سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی جب آپ کو کسی بات کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی زبان سے ایسے ہی اف نکل آتا ہے، یہ آپ کی روٹین کی لائف ہے، یہ بالکل ہے، کوئی نارمل لائف۔ اس نارمل لائف میں آپ کہیں پر تھکے ہوئے ہوں، آ کے بیٹھ جائیں تو آپ یوں کرتے ہیں اف، بالکل یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے والدین کے کسی بھی معاملے میں آپ کا یہ انداز بھی جو سب سے نچلا انداز ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کی کسی بات کے رد عمل میں اف تک کہیں۔
اف تک نہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان سے بالکل نہیں لڑ سکتے، آپ ان سے جدل نہیں کر سکتے، آپ ان سے تو میں بالکل نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، یعنی مار دھاڑ اور توہین کرنا وہ بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جانور ہیں، بے شک اس کا مطلب ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں۔ جانوروں میں بھی کوئی اگر آپ انسان ہیں، جانور بھی ماں باپ سے پیار اگر کرتے ہیں۔ آپ انسان ہیں، اگر آپ کے اندر انسانی جذبات اور انسانی خوبیاں موجود ہیں تو پھر آپ نے ان سے بحث نہیں کرنی، آپ نے ان سے جنگ نہیں کرنی، آپ نے ان سے زبانی مکالمے میں ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا جس سے ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کی عزت اور ان کے احترام میں ذرہ برابر کوئی کمی آ رہی ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ حرکت جس سے ان کی دل آزاری کا کہیں پر شائبہ بھی آئے، وہ آپ پر حرام ہے کہ آپ بالکل نہیں اور کر سکتے۔ ہم تمام لوگ ہاتھ جوڑ کر اپنے والدین سے معافی مانگتے ہیں کہ آج تک کبھی بھی کچھ بھی ایسا کیا ہو، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں ماں جو ہے نا، ماں اصل میں اپنی تمام حیات نچھاور کر رہی ہوتی ہے اپنے بچے پر۔ بالکل، میں کل کے سحری کے پروگرام میں غالباً اس پر بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ سائبیریا میں زلزلہ آیا تھا، کوئی 35,000 لوگ مارے گئے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر۔ جنگ اخبار میں ایک وہ خبر چھپی اس زمانے میں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی 3 ہفتے بعد ایک ماں نکل آئی، تو جب ماں کو نکالا گیا تو اس کے سینے پہ اس کا بچہ تھا، دونوں میں تھوڑی سی جان باقی تھی، فوراً ایمرجنسی میں لے گئے، کافی دن ٹریٹمنٹ ہوئی، اس کے بعد دونوں میں جان آئی۔ ڈاکٹروں نے دیکھا کہ ماں کی یہ ساری انگلیاں زخمی ہیں، ساری انگلیاں، اور بچے کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے۔ پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ملبہ جب ہمارے اوپر گرا اس کے بعد ہم ہل نہیں سکتے تھے، ماں بیٹا دونوں، بچہ میرے سینے پہ تھا، تو اب 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میرا سینہ خشک ہو گیا، میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اب بچہ جب بھوک سے رونے لگا تو میں نے اپنی انگلیاں زخمی کرنی شروع کر دی، ہر روز انگلی زخمی کرتی، وہ زخمی انگلی بچے کے منہ میں ڈالتی، اور اس طرح سے ماں نے اپنے آپ کو موت کے قریب پہنچایا لیکن بچے کو اپنا خون دے کر زندہ رکھا۔ یہ آج کی زندگی ہے، آج کی دنیا ہے جس میں وہ ماں مسلمان نہیں تھی، ماں تھی۔ تو ماں اور بچے کے درمیان رشتے کی جو مضبوطی ہے وہ ایسی مضبوطی ہے جہاں پر وہ ماں اپنے بچے کو یوں اپنی ساری حیات نچھاور کر کے پالتی ہے، وہاں پر بچے کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ماں کے حوالے سے ذرہ برابر توہین۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا عباد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔